جب ہم تحقیق کرتے ہیں آتنکوادی حملے کی ساری دنیا میں اور انڈیا میں بھی، ہمیں پتہ لگتا ہے اور بلا شک ہم کھلم کھلا بلا شک ثبوت کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں آتنکواد مسلمانوں کی وراثت نہیں ہے، آتنکواد مسلمانوں کی وراثت ہی نہیں ہے بلکہ اسپیشلٹی بھی نہیں ہے، خصوصیات بھی نہیں ہے۔ اسلام میں آتنکواد کو بڑھاوا دیا ہی نہیں جاتا ہے۔ اسلام ڈزنٹ انکریج ٹیررزم۔ اسلام کہتا ہے کہ آتنکواد حرام ہے، ٹیررزم از prohibited، اٹ از حرام۔ جب ہم تحقیق کرتے ہیں جتنے آتنکوادی حملے ہوئے دنیا میں، انڈیا میں، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ سب ٹائپ کے آتنکوادی ہے۔ کیتھولک آتنکوادی ہے، کرسچن آتنکوادی ہے، ہندو آتنکوادی ہے، یہودی آتنکوادی ہے، مسلم آتنکوادی ہے، سکھ آتنکوادی ہے، بدھسٹ آتنکوادی ہے، کمیونسٹ آتنکوادی ہے، سیکولر آتنکوادی ہے۔ When we do a survey, we come to know that there are all types of terrorists. There are Catholic terrorists, there are Christian terrorists, there are Jewish terrorists, there are Hindu terrorists, there are Muslim terrorists, there are Sikh terrorists, there are Buddhist terrorists, there are secular terrorists, there are communist terrorists. So why do you say that terrorism is a Muslim monopoly? So کیوں آپ کہتے ہیں آتنکواد مسلمان کی وراثت ہے؟ اور کیونکہ میں اسلام اور تقابل مذاہب کا طالب علم ہوں، اسلام اینڈ کمپیریٹو ریلیجن کا طالب علم ہوں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ 100% سارے مذہب کہتے ہیں کہ بے گناہ کو مارنا حرام ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کچھ مذہب کہتے ہیں کہ مار سکتے، لیکن یہ کہہ سکتا ہوں ضرور کہ اکثر سارے مذاہب یہ کہتے ہیں کہ بے گناہ کو قتل کرنا حرام ہے، گناہ ہے۔ اور ان سارے مذاہب میں سے اول نمبر جو بے گناہ انسان کے قتل کے خلاف ہے وہ ہے اسلام۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں، کہ اگر کوئی بھی انسان چاہے مسلم یا غیر مسلم ہو، اگر دوسرے کوئی انسان کا قتل کرتا ہے چاہے مسلم یا غیر مسلم ہو، صرف قتل کے بدلے قتل، یا وہ انسان جو اس دھرتی پہ فساد پھیلا رہا ہے، فتنہ پھیلا رہا ہے، یہ دو لوگوں کے علاوہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے تو گویا کہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی دوسرے بے گناہ انسان کا قتل کرتا ہے تو گویا کہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے۔ اور آگے لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کی جان بچاتا ہے تو گویا کہ ساری انسانیت کی جان بچاتا ہے۔ میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ کوئی مذہب کی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر آپ ایک انسان کی جان بچاؤ تو ساری انسانیت کی جان بچاؤ۔ یہ اسلام میں لکھا ہے، قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ مسلمان کی جان بچاؤ تو اچھی چیز ہے۔ کوئی بھی معصوم انسان کی اگر جان بچاتے ہیں آپ، چاہے مسلم یا غیر مسلم، ساری انسانیت کی جان بچاتے، اور کوئی بھی معصوم انسان کا قتل کرتے ہیں تو گویا کہ ساری انسانیت کا قتل کر رہے ہیں۔